بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حضرات تھوڑا سا ای کو کم کر دیں. حاضرین مجلس، میں ابھی آپ نے سنا تربیت اولاد کے تعلق سے کچھ باتیں. آئیے اسی تعلق سے کچھ اور مزید باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ لوگ اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھیں. سامعین، ہمارے نیت کے مطابق کبھی کبھی مائک بھی چلنے لگتا ہے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا صرف انسان اور جانور بوڑھے ہوتے ہیں، مائک بھی بوڑھا ہو جاتا ہے. اس کو ٹانک پلا کر کے جوان کیا گیا اور تانا بھی دیا گیا، تب جا کر کے بیدار ہوا. اب آپ بھی بیدار ہو جائیں. آئیے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاصیت پیدا کرے. آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں. سامعین کرام، اولاد، بچے یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس آنگن میں، جس گلی میں بچے نہیں ہوتے، وہ گلی، وہ آنگن بہت سونا لگتا ہے. اللہ نے اولاد دیا، اس اولاد کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، اپنے کھیت باڑی کی، اپنے آپ کی، اپنے کھیل کھلیان کی، اپنے جانور کی. اسی طرح اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے اولاد کی فکر ہونی چاہیے. آج معاشرے میں دیکھیں، گاؤں میں دیکھیں کہ لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے اپنا سارا وقت صبح سے شام تک کھیتوں میں یا بکری چرانے میں یا اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر میں جا کر چغلی غیبت کرنے میں سارا وقت یہاں گزرتا ہے. اور گھر میں ہمارا بچہ یا بچی کیا کرتا ہے یا کیا کرتی ہے اس کی فکر نہیں ہے، کسی اور کی فکر ہے. سامعین کرام، ذرا ہم اپنے آپ کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آگاہ کیا، ایمان والوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو فکر کرو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. سامعین، آج تربیت اولاد کے تعلق سے ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں. ہم اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں. اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اور دینی تعلیم دینے کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ مکتب سے جوڑے. آج مکتب کو ہم نے بہت کمزور کر دیا ہے. مکتب کو ہم نے بہت کمزور کر دیا ہے. مکتب میں آج
آپ کے بچے کو جو پڑھاتے ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، ان کی تنخواہ کا جو معیار ہے آپ دیکھ لیں۔ سامعین کرام، میں نے یہاں تک کی بھی سنا کہ جب عالم دین کی کھانا کھلانے کی جب بات آتی ہے تو کئی ساری عورتیں ایسی ہیں جو کہتی ہمارے بچے نہیں پڑھتے، میں نہیں کھلا سکتی۔ ایسی عورتیں کہتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، احساس دلاتا چلوں، آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ ہم کھانا نہیں کھلا سکتے۔ اے لوگوں، کھانا کھلانے کا شوق، کھانا کھلانے کا جذبہ صحابہ کرام کے اندر، ان کے اندر کس طرح پایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مہمان آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، میری مہمان نوازی کریے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجتے ہیں، جا کر پتہ کرو میرے بیوی کے یہاں ایک گھر دیگر تمام گھروں میں کہ کچھ ہے، پتہ چلا نہیں ہے۔ نوجوانوں، لوگوں، میری ماں اور بہنوں، کان کھول کر سننا، بڑی آسانی کے ساتھ اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے ہمارے ماتھوں پر سلوٹے آ جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر اس عالم دین کی باری آ جائے ہمارے اوپر بہت گرا گزرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ صحابہ، یہ مہمان ہے، یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، اسے کون کھانا کھلائے گا؟ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ابو طلحہ بھی غریب تھے، غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں اس مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طلحہ لے گئے اور اپنے گھر پہ لے گئے، کہتے ہیں اے میری بیوی، اے ام سلیم، ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کا وہ مہمان ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ بیوی کہتی ہے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، گھر میں تھوڑا سا اناج ہے جو صرف بچوں کے لیے ہے اور نہیں ہے۔ شوہر اور میاں بیوی آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کھانا تھوڑا سا ہے، بچوں کو پہلا کر کے پھسلا کر کے سلا دو اور کھانا اس مہمان کو کھلا دو۔ جب کھانا تم ساتھ میں، جب تم دسترخوان بچھانا تو سامعین کرام، نوجوانوں، وہ دور تھا، وہ لائٹ کا دور نہیں تھا، وہ چراغوں کا دور تھا۔ ابو طلحہ اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، جب تم کھانا دسترخوان بچھانا تو کھانا لانا اور دسترخوان بچھانے کے بعد اپنی آنچل سے دیا کو ٹھیک کرنے کے بہانے تم اس دیا کو، اس بتی کو بجھا دینا، تاکہ مہمان یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ میں یہ بھی کھانا کھا رہا ہے۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ مہمانوں کے ساتھ بھی لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اے نوجوانوں، کیا کوئی ماں یہ برداشت کر سکتی ہے کہ میرا لاڈلا، میرا بچہ بھوکا سو جائے اور میں یہ کھانا کسی مہمان کو کھلا دوں؟ کیا یہ کوئی باپ برداشت کر سکتا ہے کہ آج ایک عالم دین کی باری ہے، جو امام، جو عالم دین میرے بچے کو الف سے اللہ پڑھاتا ہے، بے سے بسم اللہ پڑھاتا ہے، جو میرے بچے کو نماز کی دعائیں سکھلاتا ہے، کیا یہ ماں برداشت کرتی ہے؟ اے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، سنتے چلو۔ ابو طلحہ جب یہ کہتے ہیں، یہ بات طے ہو گئی، دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا لگا دیا گیا۔ کھانا تھوڑا سا تھا، ام سلیم کھانا لاتی ہے، اپنی آنچل سے اس چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ اے لوگوں، جب چراغ کو بجھا دیتی ہے، اندھیرے میں وہ مہمان کھانا کھاتا ہے اور ابو طلحہ اشارے سے کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پلیٹ میں لگاتے ہیں۔ سامنے والا مہمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے اور
دیتی ہے کہ ایک جانور ہے، اور وہ جانور کون سا ہے؟ وہ کتا جانور ہے جو پیاس کی وجہ سے کنویں کے چاروں طرف سے پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو باہر لٹکائے ہوئے کتا چکر لگا رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ زندگی بھر گناہ کرنے والی عورت دیکھتی ہے، جب یہ منظر دیکھتی ہے اس کتے پر ترس کھا جاتی ہے اور اپنے منہ سے نکال کر اس کتے کو پانی پلا دیتی ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، کس نے دیکھا؟ کسی حجی نے نہیں دیکھا، کسی نمازی نے نہیں دیکھا، ایک گنہگار عورت، ایک زانیہ عورت دیکھتی ہے، ترس کھا جاتی اور پانی پلا دیتی ہے۔ یہ منظر بیٹھ کر عرش پر اللہ رب العالمین دیکھ رہا تھا کہ ایک میرا گنہگار بندی ہے جو زندگی بھر زنا کرتی تھی، لیکن آج سے کتے پر ترس کھا گئی اور پانی پلا دیتے ہیں۔ اے نوجوانوں، یہ منظر اللہ رب العالمین دیکھ رہا تھا عرش پر بیٹھ کر کے، اور یہ کرنا تھا کہ اللہ رب العالمین بخشش کا اعلان کر دیتا ہے کہ اس کی میں نے ساری گناہ کو معاف کر دیا۔ اسلام میں کتے کو پانی پلانے کا یہ مقام ہے جو آپ کے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، جو آپ کے بچے کو نبی کی باتوں کو، نبی کی سیرتوں کو پڑھاتا ہے، کو بتاتا ہے۔ ذرا بتاؤ، جب آپ اس کو کھانا کھلاؤ گی، جب آپ اس کو پانی پلاؤ گی، تو اللہ رب العالمین کے نظر میں آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ آج ہم نے عالم دین کی قدر نہیں کرتے، آج مکتب کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ مکتب کا معیار ہم نے آپ نے اتنا گرا دیا ہے، 10,000 تنخواہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، احساس دلاتا چلوں، اسی عالم دین کے اگر گھر میں ایک ڈلیوری کا مسئلہ آ جائے یا اس کے گھر میں ایک آپریشن کا مرحلہ کوئی بات آ جائے تو پوری سال اپنے قرض میں ڈوبا رہتا ہے، پورے سال قرض میں ڈوبا رہتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کبھی کبھی فقیری، کبھی کبھی محتاجی کفر تک لے جایا کرتی ہے۔ تو اے نوجوانوں، 10,000 تنخواہ ہے، آپ اگر اس نے کبھی چلنے میں گھوٹالا کر دیا، آپ نے مجبور کر دیا ہے گناہ کرنے کے لیے، ذرا یہ بتاؤ اس نے جو گناہ کیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجبور کس نے کیا تھا؟ آپ نے 10,000 میں مجبور کر دیا، اس نے جو اس کے گھر میں آپریشن کا ماحول آیا، جب آپ کے بچوں کو الف لام پڑھاتا ہے، الف سے اللہ پڑھاتا ہے، نبی کی باتوں کو پڑھاتا ہے، تو اس کا دماغ یہ ٹینشن میں لگا رہتا ہے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے۔ آتے وقت میری ماں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے جب پڑھا کے آنا، میری اور کھانسی آتی ہے، میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا، دوا کے لیے انتظام کر دینا۔ وہ اس ٹینشن میں رہتا ہے کہ اپنی ماں کے لیے علاج کرنا ہے، میری بیوی کی الگ فرمائش ہے۔ ذرا بتاؤ وہ آپ کے بچے کو کیسے پڑھائے گا؟ بڑا آسان ہے شکایت کرنا، بڑا آسان ہے شکوے کرنا کہ ایک عالم دین میرے بچے کو نہیں پڑھاتے ہیں، صرف وہ برباد کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں 3 بچے کو نہیں سنبھال سکتے، ایک عالم دین، ایک حافظ 80-70 بچے کو سنبھالتا، یہ کتنی بڑی کمال کی بات ہے۔ ذرا آپ غور فرماؤ۔ نوجوانوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم میں آگے بڑھو اور سب سے پہلے اپنے مکتب کو آباد کرو، سب سے پہلے اپنے مکتب کو آباد کرو، ورنہ دیکھ لو گاؤں کا انجام کیا ہے، ورنہ دیکھ لو علاقے کا انجام کیا ہے۔ ہم نے اور آپ نے تعلیم سے اتنا دور ہو گئے کہ ہمارے بچے، آپ کے بچیاں آپ سے زبان لڑاتی ہیں، انہیں پتا نہیں ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے۔ آج بچیاں ایسی ایسی حرکت کرتے ہیں، آج بچے ایسے ایسے حرکت کرتے ہیں، ایسے ایسے حرکت کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا نگاہ جھکا دیتے ہیں، ایسے ایسے حرکت کرتے ہیں کہ ایک ماں کے چہرہ دکھانے کے لیے اس کا کھڑکی اپنے گھر کے دروازہ بند کرنا پڑتا ہے۔ اے لوگوں، وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیا ہے۔ اسے کیا پتا کہ میں اگر کسی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہوں، بلا وجہ کسی کے گھر پہ تاکتا جھانکتا ہوں، اسلام نے منع کیا ہے، وہ کہاں سیکھے گا، کیسے سیکھے گا؟ آپ نے دین کی تعلیم نہیں دیا ہے۔ آج دیکھیے بہت سارے والدین ایسے ہیں، بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں، اولاد کے درمیان بھی ناانصافی کرتے ہیں۔ اے نوجوانوں، جب میں والدین کے مقام پر تقریر کرتا ہوں، بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں کہتے ہیں کہ میری ماں میرے ساتھ بہت غلط کرتی ہے، میرا باپ میرے ساتھ بہت غلط کرتا ہے۔ اے نوجوانوں، میں وہ حدیث نہیں پڑھنا
رکھنا چاہتا ہوں، میں صرف متفق علیہ کی حدیث میں فہم رکھنا چاہتا ہوں.